बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो कौमी असम्बली में खड़े होकर भड़के मार रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका वो इलाज किया है कि ये सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। साथ हम बात करेंगे सिराजुल हक जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, वो आज सुबह सवेरे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच गए थे इलेक्शन और इंतखाबात केस के हवाले से। और उनका जो चूँकि मुज़ाकरात के हवाले से वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे और उन्होंने जाके बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ मुज़ाकरात के हवाले से। और वो आज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और इंतखाबात जो केस है उस पर भी जो सुनवात हुई है आज हाई कोर्ट में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और ये मुराद सईद के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है। मुराद सईद इमरान खान चूँकि पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद में, और हम सब की दुआ है कि वहाँ मामलात सारे खैरियत से हों। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ज़मानत में तौसीह हो जाएगी। और अगली चीज़ ये है कि जो बाकी वहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। लेकिन पुलिस ऐसी तैयारियां करती है, ऐसे बयानात देती है, और वहाँ पर जो रेंजर्स की इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई है। और फिर आज सुबह जब इमरान खान घर से निकले तो उनकी जानिब से जिन खदशात का इज़हार किया गया वो चीज़ें अलार्मिंग ज़रूर हैं। और अल्लाह करे कि आज की उनकी जो पेशी है वो खैरियत से, और वो खैरियत से वापस अपने घर ज़मान पार्क पहुँच जाएँ। उनके साथ मुराद सईद भी हैं। मुराद सईद के हवाले से जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, मुराद सईद ने खुद जो वीडियो बयान दिया है, और मुराद सईद की गिरफ्तारी के हवाले से जो ख़ास तरह के सहाफ़ी हैं वो उसी तरह की ख़बरें ब्रेक कर रहे हैं जिस तरह की अरशद शरीफ के मामले पर की गई, जिस तरह से इमरान खान के हमले पर की गई थी। अब वो इस तरह की चीज़ें मुराद सईद के बारे में बयान कर रहे हैं, तभी खौफ आता है कि हम मज़ीद कोई पाकिस्तान में किसी भी नुकसान को उठाने के किसी भी सूरत में हमारे अंदर ये सकत बाकी नहीं बची कि हमको नुकसान उठाएं। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे और सब पुरअमन तरीके से हो। आज मुराद सईद के खिलाफ मालाकंड के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है। चूँकि मुराद सईद ने जो अमन के लिए रैलियाँ निकाली, अमन के लिए उन्होंने कि दहशत गर्दी वापस पाकिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में ना आए, उस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में जो पिछले दिनों वहाँ पर धमाका हुआ स्वात में, तो उसके हवाले से पुरअमन रैलियों का इनकाद किया गया। अपने जो उनका हक है वो अपना हक मांगने के लिए, अमन मांगने के लिए, पीस मांगने के लिए। तो वहाँ पर फिर मुराद सईद ने खिताबात किए वीडियो लिंक के ज़रिए। मुख्तलिफ शहरों में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हुए, उस पर भी बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए गए मुराद सईद पर। और उसमें मुराद सईद के खिलाफ ये दफ़ा 124A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, और वारंट गिरफ्तारी में कहा गया है कि उनको गिरफ्तार कर कर अदालत के रूबरू पेश किया जाए। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से की जा रही हैं कि हर सूरत इनको नुकसान पहुंचाने के लिए और इनको खौफजदा करने का ये एक मकसद है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि बिलावल जरदारी आज इंडिया पहुंच गए हैं, और वहाँ पर जो गोवा में एक कॉन्फ्रेंस, शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और शहबाज शरीफ कल के लंदन एक हफ्ते के विजिट पे दोनों सरकारी खर्चे पर सरकारी जहाज़ों पर पहुंचे हैं। और फिर साथ जब इंडिया गए हैं बिलावल जरदारी, तो उनके साथ सहाफ़ियों की एक पूरी फ़ौज गई है। ये सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वहाँ ना सिर्फ ये उनको उनकी कवरेज के लिए गए हैं, और ये तमाम जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनके सहाफ़ी गए हैं, और वो ख़ास सहाफ़ी जो हमेशा खिदमत गुजारी करते आए हैं उनकी, तो उनके वो साथ गए हैं। और उसके साथ इनके अपने जो वज़रा हैं और अपने जो सियासी कायदीन हैं वो साथ गए हैं। ये जो कुछ कश्मीर के साथ होता रहा और जो कश्मीरियों के साथ होता रहा है, और पाकिस्तान के भारत के साथ मामलात ये हैं कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान भारत क्रिकेट खेलने नहीं जाता। हालांकि खेल में कोई ऐसा मसला नहीं था, क्रिकेट खेलने जा सकते थे। पाकिस्तान भारत नहीं जाता, भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता। हालात इस तरह के हैं, तो आप तो वीडियो लिंक के जरिए कर सकते थे। अच्छा, इन लोगों में ना कोई शर्म है ना हया है कि पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जो डिफॉल्ट कर चुका है। आपके अपने वजीर कह चुके हैं आपकी महंगाई 1971 के जगह पर जा पहुंची है, 50% महंगाई बढ़ चुकी है। और आप सरकारी शाही खर्चों पर बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं, जो वीडियो लिंक के जरिए भी आप अपनी जो वहां पर हाजिरी है वो दे सकते थे।
اور آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کو کس نگاہ سے دیکھتی ہوگی، دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہوگی، دنیا کیا سوچتی ہوگی کہ یہ ایک غریب ملک سے آئے ہیں جہاں انہوں نے غریب عوام کو مہنگائی کا تحفہ دیا ہے، اور یہ سرکاری خرچوں پر بیرون ملک آئے ہوئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ احتجاج بھی کیا ہے۔ فواد چودھری کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کسی بھی صورت میں جب بھارت کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے تو ہمارے وزیر خارجہ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان سے بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ ایک انٹرنی ہے، وہ انٹرنشپ پر آئے ہوئے ہیں، ٹریننگ پر آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جانا تھا، اور پھر مودی کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق ہے PDM کا، اس کو بھی نبھانا تھا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا انتخابات کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کو سننا چاہیے، ہائی کورٹ کے حالات یہ ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، ہفتے ہفتے کی تاریخیں ہو جاتی تھیں۔ یہ کیس 14 دن کے بعد آج لگا، اور 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ 2 رکنی بینچ میں جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے سماعت کا آغاز کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کے وکیل طارق آفریدی نے سماعت ملتوی کرنے کی درخواست جمع کروائی ہوئی تھی۔ اب طارق آفریدی وہ ہیں جو صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پرسوں ہفتے والے دن پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس میں وہ صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا جی وہ آج پیش نہیں ہو سکتے۔ درخواست گزار مشتاق غنی جو سپیکر ہیں مشتاق غنی خیبر پختونخوا کے، ان کے وکیل بیرسٹر گوہر نے کہا کہ گورنر کے وکیل نے آج سماعت ملتوی کرنے کی درخواست جمع کروا دی ہے۔ یہ انتہائی اہم ایشو ہے، صوبائی اسمبلی کے الیکشن کا معاملہ ہے، یہاں آئین کو توڑا جا رہا ہے۔ آئین کہتے ہیں 90 دن میں انتخابات ہوں، یہاں 4 مہینے ہو گئے، ہمارے سر پر نہ صرف نگران حکومتیں مسلط ہیں، بلکہ وہ مذاق اڑانے آئین کا اور آئین کا تماشا بنایا جا رہا ہے۔ کوئی تاریخ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی انتخابات کروانے کو تیار نہیں ہے، لیکن انٹرم سیٹ اپ انہوں نے اپنی جگہ پہ قائم رکھا ہوا ہے۔ صرف ایک جماعت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کو تحفظ دیں، آئین کے مطابق فیصلے کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر بیرسٹر گوہر نے جب یہ کہا کہ 90 روز گزر گئے لیکن گورنر نے ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی، ایڈوکیٹ جنرل عامر جاوید نے عدالت کو آگاہ کیا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کروا دیا ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جواب کیوں جمع نہیں کروایا، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ کمیشن کا جواب تیار ہے، آج ہی جمع کروایا جائے گا، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو آخری موقع دیا گیا تھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں جمع کروایا؟ بہرحال عدالت نے کہا 2 دن کے اندر آپ اپنا جواب جمع کروائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ جناب آج وہ اویلیبل نہیں ہے، کل کے لیے سماعت رکھ لیں، یہ بہت ارجنٹ ایشو ہے، یہاں آئین کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ بہت ارجنٹ ایشو ہے، اس کو خدا کے لیے کل کے لیے رکھیں، اور تاکہ کل سماعت ہو۔ تو عدالت نے کہا کل کیسے سماعت ہوگی، ان کی پرسوں ان کا الیکشن ہے طارق آفریدی کا، اگر کل کی سماعت ہوئی وہ کل پھر پیش نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا پرسوں الیکشن ہے۔ پھر عدالت کو کہا گیا کہ چلیں آپ سوموار کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ پھر آپ سوموار کے لیے اس کو رکھ لیں۔ اس پر پھر جو آنریبل ججز تھے انہوں نے کہا کہ پیر کو تو ہم مٹھائی کھائیں گے، جو الیکشن جیتے گا تو وہ جس دن ہفتے والے دن ہمیشہ بار کے الیکشن ہوتے ہیں، سوموار والے دن پھر پوری بار میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے۔ تو جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ پیر کو تو ہم مٹھائی کھائیں گے۔ عدالت نے صوبے میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق جو سماعت تھی اس کو 10 مئی تک ملتوی کر دیا، 6 دن کے بعد دوبارہ سماعت ہوگی۔ اور یہ تبھی جو PDM کے وکلا ہیں وہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جانا چاہیے ہر صورت میں ہائی کورٹس میں، ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کریں، اور یہی بات آنریبل چیف جسٹس نے کی تھی کہ ہائی کورٹ میں تو تب معاملہ جائے کہ جب وہاں پر کوئی روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو۔ کیا یہ ہائی کورٹس کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو؟ لیکن نہ ہوا ایسا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 8 رکنی بینچ نے سماعت کی تھی، جو قومی اسمبلی کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے بدنیتی کرتے ہوئے چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ایک کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور عدالت نے کہا تھا کہ جو کچھ آپ کی جانب سے کیا گیا، جس میں مظاہر نقوی کو بینچ سے ہٹانے کی استدعا کو بھی مسترد کیا تھا، فل کورٹ بنانے کی استدعا کو بھی مسترد کیا تھا، اور عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگ کم بھی ہو سکتے ہیں، اور ساتھ پاکستان بار کونسل کو یہ بھی کہا تھا کہ اپنے آس پاس جو لوگ فل کورٹ بینچ کی باتیں کرتے ہیں ان سے پوچھیں تو صحیح وہ فل کورٹ بینچ کہتے کس کو ہیں، وہ اپنے مرضی کا انصاف چاہتے ہیں، وہ انصاف نہیں چاہتے، اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں۔ اس پر عدالت نے آج تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اس میں عدالت نے کہا ہے کہ جی یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی، اس میں فلاں 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 کی جانب سے پیش ہوا، اس میں یہ موقف اپنایا گیا، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا اس کے باوجود وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن، وہ جاری کیا گیا۔
اس پر ایک سی ایم دائر ہوئی ہے، جو مین درخواست گزار ہیں انہوں نے سی ایم ایک متفرق درخواست دائر کی ہے کہ یہ توہین میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، ان کو بل کو قانون کی شکل میں آگے نہیں لے کے چلنا چاہیے تھا، کیونکہ سپریم کورٹ نے اس پر اسٹے آرڈر جاری کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا 3 مزید درخواستیں بھی اس کیس میں آ چکی ہیں، وہ جو میں نے آپ کو 10 11 12 نمبر جو تھا درخواستوں کا، سپریم کورٹ نے کہا ان تینوں درخواستوں کو بھی اس پر بھی نوٹس جاری کرتے ہیں، ان کو بھی ساتھ ہی ہم اٹیچ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اہم چیز ہے، یہ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ٹو انشور اسموتھ ہیئرنگ آف دی لسٹ اینڈ کیپنگ ان ویو دی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کوسچنز arising from it, we direct all the parties to file concise statement of their submission before the next date of hearing، کہ آپ ریٹن اپنی تفصیلی جو جواب ہے وہ تمام فریقین جمع کروائیں۔ Additionally, the learned Attorney General shall place on record before the next date of hearing the debates of National Assembly of the joint sitting of the 2 houses and of the relevant standing committee in which the provisions of the act were discussed۔ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے رجسٹرار کے ذریعے ان کو بھیج رہی تھی کہ آپ وہ جمع کروا دیں، کیا جمع کروا دیں؟ ریکارڈ جمع کروا دیں۔ یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریریں کرتے ہیں کہ ہم ریکارڈ جمع نہیں کروائیں گے، خواجہ آصف کہتے ہیں ریکارڈ جمع نہیں ہوگا، باقی جو مسلم لیگ نون کی قیادت اور پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کسی صورت ہم کیوں ریکارڈ جمع کروائیں، ہم نہیں کروائیں گے۔ اسپیکر کو کہا جاتا ہے آپ نے ریکارڈ جمع نہیں کروانا۔ یہ وہ اٹارنی جنرل جو وہاں جا کے پارلیمنٹ میں کچھ ہوتا ہے اور وہ وہاں جا کے کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسپیکر کو نہیں کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کو نہیں کہا، اس اٹارنی جنرل کو کہا جو وفاق کا وکیل ہے کہ آپ وہ سارے کا سارا ریکارڈ لے کر جو دونوں جو ایوان ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی، وہاں جو اس بل پر ڈیبیٹ ہوئی ہے، جو وہاں پر حاضری تھی، جن جن کمیٹیوں میں یہ گیا، سارے کا سارا ریکارڈ اٹارنی جنرل آپ خود 8 مئی جو تاریخ مقرر ہے کیس کی سماعت کے لیے، اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں۔ اب نہ اسپیکر کا کوئی معاملہ ہے نہ حکومت کا کوئی معاملہ ہے، اٹارنی جنرل جو آ کے وکالت کرتا ہے ان کو کہا ہے کہ سارا ریکارڈ آپ لے کر آئیں اور ڈیٹ آف ہیئرنگ سے پہلے آپ جمع کروائیں، پتہ تو چلے کہ کون وہاں پر کیسے ڈیبیٹ ہوئی، کیسے رات کے اندھیروں میں قانون سازی ہوئی، کتنے منٹ لگے، گھنٹے بھی نہیں منٹ میں قانون سازی ہوئی، اور یہ بہت بری طرح پھنسنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں سے بھی تحریری جواب طلب کر لیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 8/5/2023 کو 12:30 بجے اس کیس پر سماعت ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق آج صبح سویرے ہی سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف درخواست دائر کر چکی ہے، الیکشن کمیشن ریویو پیٹیشن فائل کر چکی ہے، سراج الحق آج اپنی طرف سے رپورٹ جمع کروانے سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں، اور بہت امید ہے کہ ان کی آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے چیمبر میں ملاقات بھی ہو سکتی ہے، یا وہ اوپن کورٹ میں اپنی رپورٹ بھی جمع کروا دیں۔ آج انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست، رپورٹس جو مذاکرات کے حوالے سے تھی، اور الیکشن کمیشن کی ریویو پیٹیشن، اس پر بہت بڑا آج پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ویلاگ ہوگا وہ اسی پر ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔